کامن سینس کے خلاف بات ہماری انسانی عقل میں سما ہی نہیں سکتی. مسلمانوں کے اندر بھی شاخیں بن گئی کہ نہیں دنیا میں تو نہیں سزا پا سکتی. نوح علیہ السلام نے سارے جانور اکٹھے کر لیے. آپ سوچیں کہ ایسی دنیا کی کون سی کشتی ہے جس میں دنیا کے جانور اکٹھے ہو. کوئی ایک مسلمان یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ اماں ابا سے یا مولوی صاحب سے پروفیسر سے کہ یہ جنت اور دوزخ ہاتھ میں کیسے اٹھاتے ہیں, پوری دنیا میں جانا ہے. اور نبی السلام نے اس کی ہاتھ کا بتایا, اس کے دائیں ہاتھ میں جنت لے کے پھرا, آگ کا دریا ہوگا. 950 سال کی تبلیغ کے بعد بیٹے نے تو کم از کم 932 سال کا بنتا ہے. نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ کوئی ایسی ڈائمینشن کھلی ہے جس کے تھرو دجال جیسی کسی چیز نے انٹری کر لی ہے پلانٹ. جب ہم دجال سے یا دجال کے فتنے سورہ کاف کا حدیث ہے, مطالعہ کرنا چاہیے. حدیث ہے جی. ہاں جی. تو مثلا جب اس کو مثلا دیکھتے ہیں ہم ترجمہ کے ساتھ یہاں, تو اس میں ایسا کچھ دجال کے ساتھ ہمیں کوئی لنک نظر نہیں آتا کہ اس کا کس طرح ہے لنک, اور دجال کا بھی اس میں کوئی اس طرح نام وغیرہ نہیں شامل. جی ہاں. تو اس کے بارے میں کچھ دجال کا تو لفظ قرآن میں ہے ہی نہیں, یہ تو اچھا. حدیث کے تھرو سورہ کہف دجال کے ساتھ کیا کرے گی. تو اس کے لیے بڑی لمبی ایک مجھے تھوڑی سی تمہید باندھنی پڑے گی. کہانی شروع ہوگی نوح علیہ السلام سے. نوح علیہ السلام سے کسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی ایسا نبی نہیں گزرا کہ جس نے دجال کی وارننگ اپنی. تو ہمیں پتہ ہے نا نوح علیہ السلام سے پہلے کا سوچیں تو صحیح, حضرت آدم سے لے کے نوح علیہ السلام. تو نوح علیہ السلام سے ہی کیوں شروع ہوا, یہ بہت ضروری ہے کہ مسلمان ابھی سوچیں کہ یہ ایسے نہیں ہے کہانی جی ہم نے بس وہی دیو مالائی کے سامنے بنا دی. حضرت آدم علیہ السلام, جو کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, جو ذہن میں جواب آئے اسی وقت بتا دیجیے گا, زیادہ سوچیے گا مت, تاکہ یہ تھوڑا سا ٹیسٹ ہو جائے کہ سائیکالوجی کس طریقے سے بنائی جاتی ہے مسلمان. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کیسے اتارا, سوچیں. بس ایسے ہی لگتا ہے کہ حکم ہوا اور وہ چل ہوا پہ اڑ کے ادھر آ گیا. ہوا پہ اڑ کے یہ تصویر بنتی ہے نا. ہاں یہی بنتی ہے ہر مسلمان کے ذہن میں کہ جنت میں کسی اور کانسٹلیشن میں سے اسپیس میں سے اڑ کے وہ بغیر کسی اسپیس شپ کے ادھر آ گئے. یہ آپ کے ذہن میں بنتی ہے تصویر. یہ ہے اصلی مسئلہ جو کہ مسلمان لڑکا لڑکی پوچھ رہا ہے, اور پچھلے انکل اور آنٹی کو, بزرگوں کو, پروفیسرز کو, مولوی صاحب کو اس کا آنسر کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے. کیسے بھیجا؟ کوئی نہ کوئی صورتحال تو کرنی پڑے گی. میں نے اس لیے آپ کو کہا نا پچھلی تو میں کہ اللہ تعالیٰ قانون نہیں, دنیا اور کائنات کے قانون اللہ پابند نہیں ہے, مگر ان قانون کو توڑتے نہیں انسانوں کے لیے, تاکہ انسان کے اوپر حجت انہی قوانین کی ہے. اور یہی قوانین ہی ہیں, یہ وہ کرے کے اوپر جو فزکس کے لاز ہیں, خالی یہ قانون. اب فزکس بھی ڈھونڈنا شروع ہو گئی ہے, اس کو ملنا شروع ہو گئے کہ معاملہ کسی اور بنا گیا ہے. خالی یہ گریوٹی کا لا, خالی یہ فورسز, ویٹس, انرجی اس طریقے سے نہیں دیکھی جائے گی کہ اسپیڈ آف لائٹ ہے تو دنیا کی اور کائنات کی سب سے اسپیڈ آف ساؤنڈ جو ہے, اور ساؤنڈ کی سیلف ویو جو ہے وہ جاتی ہے. ایسے نہیں. اب سائنس بھی آہستہ آہستہ خرامہ ڈسکوریز کر رہی ہے, اپنی طرف سے جو مرضی کر رہی ہے, مگر کوشش کر رہی ہے. مسلمان نے کوشش چھوڑ دی, اس لیے یہ پورے کے پورے پروسیس ہے کہ ہم دوبارہ سے اپنی نفسیات تو اثر نو ایک دفعہ اس کا محاسبہ اور محاصرہ کریں کہ بھئی یہ ایسا بھی کیا ہو گیا. صحابہ کے فوراً بعد جو نسلیں آئی تھیں انہوں نے سائنس کی بنا رکھی تھی, اور ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سائنس کے خلاف یہ بہکی دیو مالائی باتیں کر کے بس اپنے آپ کو سیٹسفائی بھی کر بیٹھے. ابھی میں آپ سے کچھ سوال کروں گا اس سورہ کہف کی سیریز, جس سے آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ دماغ تیار ہی نہیں کیا جاتا مسلمان. تو حضرت آدم علیہ السلام جو کہ جنت سے دنیا میں آئے ہیں, ان کو ان کے ڈائریکٹ اپنی جو پہلی اولاد ہے ان کی, اور ان کے بعد ان انبیاء کی سیریز غور سے سمجھیں اس بات کو. حضرت نوح 8th جنریشن میں ہے حضرت ادریس, رائٹ. تو یہ غور سے سمجھنا پڑے گا کہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں, دجال کی وارننگ نہیں دی. نوح علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیا واقعہ ہوا کہ جو 6th جنریشن ہے, حضرت نوح چھٹے مطلب ان کے پوتے کے پوتے ہیں. سو اگر حضرت نوح علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے دجال کی وارننگ کا, تو کوئی واقعہ ہونا چاہیے یہاں پہ جس کے لیے ہمیں تھوڑی سی کتابیں کھولنی پڑیں, اور وہ کتابیں ہیں ہمارے پاس. انجیل کے اندر بھی اور توریت کے اندر بھی ہیں. ان کے پاس تو پہلے سے تھے, وہ جس اینگل سے دیکھ رہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ کہ وہ کیا اینگل ہے. اور ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں جب نوح علیہ السلام کا تو چابی دے دی ہے, اب ہم نے وہ تالا ڈھونڈنا کہاں. نصاری جتنے بھی نصارہ ہیں نا, جتنے بھی اور جو کنگ جیم ورژن کے فالوورز ہیں, اور ایتھیوپین کرسچنز جتنے بھی ہیں, نصارہ کے 3 فرقے ہیں. تو 3 فرقوں کے اندر سے جو میجورٹی ہے نا, پروٹسٹنٹ کی اور ایتھیوپینس کی ملائیں تو یہ میجورٹی بن جاتی ہے.
ورنہ آس پاس ہی ہیں کیتھلکس اور پروٹیسٹ. ان دونوں کی جو کتابیں ہیں نا ان میں سے نمبر آف بکس کا, ٹائپ آف بکس کا, سو ان تین میں سے دو ایسی کتابیں ہیں کہ جس میں صریحاً لکھا ہوا ہے, اور جو تیسری کتاب ہے جو ہے اس میں سمبولکلی لکھا ہوا ہے. کیتھلکس نے تو صریحاً لکھ دیا ہوا ہے کہ دجال کا جو ٹائم ہوگا وہ ایگزیکٹلی نو, سب سینیریو وہی ہوگا, رولز آف دا گیم وہی رہیں گے, وہی والے قوانین کے جس طریقے سے نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ. یہ سوچنے والی بات ہے نا, یہ چھوٹا واقعہ تو نہیں کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. میں وہ پھر بتا دوں, ایون لٹریچر کے اندر بھی اتنا کچھ, انہوں نے ادریس کے اوپر علیہ السلام کے اوپر ایک کتاب لکھ دی ہے, مگر نوح علیہ السلام کے اوپر اس لیول کی ڈیٹیلنگ نہیں ہے ڈیٹیل, مگر یہ نہیں ہے کہ لڑائی کیا ہوئی, کس طرح کے اوزار استعمال ہوئے, ہتھیار کس طرح کے استعمال ہوئے. اوزار کا مطلب لڑائی کے لیے کون سے ہتھیار, کس طرح کی جنگ تھی, کس قسم کی مخلوقات تھی جس کے ساتھ جنگ تھی. اس کا تذکرہ ایتھیوپینز نے کیا ہے بڑی تفصیل سے ایتھیوپین بائبل کے اندر. ایتھیوپین بائبل از دا نمبر 3 بگیسٹ سیکٹ ان اسلام میں. یہ والا سارے کے سارے معاملات نہیں ہیں. حدیث نے ڈائریکٹلی اشارے کیے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم پڑھیں اس کو, مگر یہ ایک حدیث بڑی کلیئر ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کے جس نے دجال کی وارننگ. اب بات یاد رکھیے گا, اصلی کہانی آپ نے سورہ کہف کی, اور سورہ کہف کا بیک ڈراپ میں آپ کو بتا کہ توریت نے بھی بتا دیا, اور کہ نوح علیہ السلام اور آخری دور ایگزیکٹ سیم, یہاں تک کہ بشارتیں دی ہیں توریت نے کہ نوح علیہ السلام کے جو فالوورز ہوں گے جو کہ بنی اسرائیل نہیں ہوں گے, بنی اسرائیل کے علاوہ جو قوم بچ جائے گی وہ نوح علیہ السلام, نوائٹس بولتے ہیں اس کو, نوح علیہ السلام کی جو بھی حق کے اوپر ہیں اللہ کی وحدانیت اور نوح علیہ السلام کی. انہوں نے 2-3 اور نشانیاں کوالیفائی, مگر انہوں نے جب ایک بریکٹ بنانی تھی یہود کے علاوہ تو انہوں نے ان کو بھی ویٹو دے دیا. نوائٹس بولتے ہیں, نوح سے نوائٹس. اب یہ بات ضروری ہے یہ سوچی جائے, میں اس طرح تفصیل سے تو نہیں بتاؤں گا, نہ ہی ٹائم ہے اتنا, مگر اتنی کلیئر انڈیکیشن بتا دیتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کی لڑائی دنیا پہ ہی تھی مگر صرف انسانوں سے. نوح علیہ السلام کے ٹائم کے اوپر معجزاتی قسم کے معاملات ہوئے جس کے بیسک کامن سینس کے خلاف باتیں ہماری انسانی عقل میں سما ہی نہیں سکتی, مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی, انجیل میں بھی, توریت میں بھی بول دی کہ پوری دنیا میں پانی آ گیا. سوچیں تو صحیح, یہاں تک کہ دماغ, عام دماغ اس کو ہضم نہیں کر سکا, اتنا ایک ایب نارمل ایونٹ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی شاخیں بن گئی کہ نہیں دنیا میں تو نہیں سزا. حالانکہ توریت تفصیل بتا رہی ہے دنیا میں, ایتھیوپین بائبل, انجیل ساری. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی سیلاب کی بات کی, اور دوسرا واقعہ جو بہت بڑا ہوا کہ نوح علیہ السلام نے سارے جانور اکٹھے کر, یہ تو ہمیں پتہ ہے, اس بات کا سنا ہے آپ نے. آپ خود سوچیں کہ ایسی دنیا کی کون سی کشتی ہے جس میں ہماری کامن سینس کے خلاف بات ہے. سو یا تو کشتی بہت ہی بڑی ہے, یا پھر دنیا کے سارے جانور اکٹھے نہیں ہوئے, یا پھر یہ دونوں تو ہوئے ہیں مگر وہ طریقہ کار بالکل فرق ہے. جس سے ہم نے اگر جانور اکٹھے کر, اب جانور اکٹھے کرنے کا تو قرآن کی ڈائریکٹ ہے, اس پہ تو ڈینائی نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر لیکن اس کی توجیہات یہ نکالی جاتی ہیں اور تعویلات یہ کی جاتی ہیں کہ جو نہیں سما سکتا اس پورے علم کو یا اس پوری نالج کو یا اس انفارمیشن کو بھی, وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں سارے جانور نہیں ہے. تم نوح علیہ السلام نے جو بھی جانور تھے وہ اکٹھے کر کے جتنے بھی 8-10 جوڑے تھے وہ کشتی میں ڈال دی, اور کتنے جانور, کیونکہ عام دماغ کی بس کی بات نہیں ہے. غور سے سمجھیے گا, دجال بھی عام دماغ کے بس کی بات نہیں ہے. بس یہ یاد رکھیے گا, مقصد دجال ہے یہاں پہ, اینڈ آف ٹائم ہے, آخری زمانہ ہے, اور کہانی نوح علیہ السلام سے شروع کرنی. اور ہم نے آج تک اسلامک لٹریچر میں آپ نے کبھی کسی اسکالر کو سنا ہے کہ نوح علیہ السلام سے کھینچے گا, بیکاز دیر ہیز ٹو بی اے ویری سائنٹیفک اینگل ٹو لک. اور خود انجیل گواہی دے رہی ہے, میں کون سے سائنس کے, آئنسٹائن نے تو نہیں لکھی نا انجیل. انجیل نے جب گواہی دی ہے کہ دجال کا ٹائم نوح علیہ السلام کا ٹائم کا ریپلے, ابھی میں بتاتا ہوں کیسے کیسے ریپلے. سو دجال کیا کرے گا, دائیں ہاتھ میں جنت اور بائیں ہاتھ میں دوزخ پھر رہا ہوگا. اور نبی اسلام نے شاف فرمایا کہ اس کی جنت جو ہے نا وہ دوزخ ہے اصل میں, اور جو اس کی دوزخ ہے وہ جنت ہے. اور تب جب تمہیں وہ کہیں نا کہ میں تمہیں دوزخ میں ڈال دینا, اور تو لپک کی چھلانگ لگا دوزخ میں, تم اللہ کی جنت ہوگے, اور جو اس کی جنت ہے اس میں جو لوگ چھلانگ لگائیں گے وہ. اب یہ والی کہانی یہیں تک کیوں روکی جاتی ہے؟ کوئی ایک مسلمان یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ اماں ابا سے یا مولوی صاحب سے, پروفیسر یا اپنے بڑوں سے, کہ یہ جنت اور دوزخ ہاتھ میں کیسے اٹھاتے ہیں؟ ایسا کیا معاملہ ہے جو ان کی ذہن میں, کون سی تصویر, آپ بتائیں آپ کے ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے کہ جنت اور دوزخ اٹھائی ہوئے سے چال لیں؟ کوئی خاص نہیں بنتی, وہی سمبولک. کہ اس نے اصلی کوئی ایک علاقہ تیار کیا ہوگا, وہ جو قادیانی نے ربہ تیار کیا ہوا تھا, ادھر جنت ہوگی, اور دوسری طرف روڈ کے اس طرف دوزخ تیار کی ہوئی تھی, اور ہر سینٹر میں کھڑا ہوتا ہے. یہ تو نہیں تصویر بنتی نا کسی, اس نے پوری دنیا میں جانا ہے. اور نبی السلام نے اس کی ہاتھ کا بتایا, اس کی دائیں ہاتھ میں جنت کے پھر آگ کا دریا ہوگا, اور بائیں جو بھی بائیں ہاتھ میں مکس کر رہا ہوں, جو ایک ہاتھ میں داغ کا دریا ہوگا اور ایک ہاتھ میں
دریا ہوتا ہے پانی. لوگ پانی کے دریا میں چھلانگ لگائیں گے پیاس بجھانے کو, وہ آگ میں چلے جائیں, کیونکہ جنت یہ ہے نا. اور جو اس نے دوزخ دکھائی آگ کا دریا, وہ اصل میں جنت. تو آگ کا دریا حدیث ہے, ہاتھ میں کیسے آتا ہے؟ یہ بہت غور طلب بات ہے سمجھنا. سمجھ لیں یہ سمبل ہے, تو پھر ہمیں دنیا میں کوئی جگہ پر الاٹ کرنی پڑے گی نا, کہ یہ تو دجال کے لیے تو سمبل تھا, مگر اسے دنیا میں تو سمبولک تو نہیں ہو سکتا ہے, کہیں نہ کہیں تو اس کو بنانی پڑے گی جنت و دوزخ. اب اصل میں بھی وہ دائیں ہاتھ میں جنت اور بائیں ہاتھ میں دوزخ. یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, نوح علیہ السلام نے پوری دنیا کے جانور اکٹھے کیے ہیں, اور نوح علیہ السلام کے اوپر بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ دیر سم تھنگ ایلس, ایک اور واقعہ ہے جو کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, جو کہ مسلمان ڈسکشن. اب میں وہ آپ سے پوچھتا ہوں, سامنے ٹیسٹنگ ہو جائے گی, اور مسلمان کا دماغ کا اور نفسیات کا ٹیسٹ ہے. یہ بتائیں, آپ کو یہ پتا ہے نا کہ نوح علیہ السلام کی عمر کی تھی؟ نو, یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ نوح علیہ السلام کی عمر. بس قرآن میں یہ آیت ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی, تو 950 سال سے لمبی عمر ہے ان کی. اور یہ بھی پتا کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے, زیادہ بیٹے تھے مگر تھے وہ بچ گئے تھے. چوتھا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا کہ میں نے, ٹھیک ہے, بیوی اور ان کا بیٹا, پتا نا آپ کو اس بات کا, بیٹا تھا یا پوتا تھا, پوتا تھا یا اس کا بھی پوتا تھا, پوتا تھا اس کا بھی چکڑ پوتا تھا, نہیں بیٹا تھا نا, یہ ہم سب کو پتا ہے, قرآن نے بتایا اس لیے پتا ہے. آپ یہ بتائیں کیا وہ ایسا زمانہ 30 سال میں شادی ہوئی, ایسا زمانہ تو نہیں تھا. ہر بندے کی اپنی ٹائم پہ شادی, بلکہ اس ٹائم پہ تو زیادہ جلدی شادی ہوتی تھی, ہم نے تو پھر ڈیلے کر دی ہے. 20-22 سال کے لڑکے کی سمجھ لیں ان کی لیٹ ہی شادی ہوئی تھی, تو 40 سال میں کر لی شادی, اور لیٹ کر لیتے ہیں. 950 سال کی تبلیغ کے بعد بیٹے نے بغاوت, تو وہ کم از کم 932 سال کا بنتا ہے, ٹھیک ہے, 18 سال کا تو ہوگا نا, ٹھیک ہے. اور اگر وہ 932 سال کا ہے, اس کی کوئی شادی نہیں ہوئی, اس کے کوئی بچے نہیں آگے سے. یہ دماغ ہمارا کیوں نہیں سوچتا یہ والے سوال کہ صرف ایک ہی نسل کیوں ہے نوح علیہ السلام کی, اور چھوٹے سے 40 بندوں کا قبیلہ ہی کوئی آ رہا ہے. یہ تو کم از کم 50 نسلیں نکلتی ہیں خالی پوتوں کی, ان کے آگے سے پوتوں کی, پھر پوتوں کی. ایک قبیلے ایک نسل کے اوپر چھوڑیں, ابھی ہاریزونٹل اسٹریچ چھوڑیں, ورٹیکل اسٹریچ ہی 950 سال کی تبلیغ میں 54 نسلیں نکلتی ہیں. اگر 30 سال میں ایک بندہ شادی کرتا ہے اور اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے, پھر وہ 30 سال کا ہوتا ہے بچہ, پھر وہ شادی کرتا ہے, پھر اس کا بچہ, 54 جنریشنز لینئر ورٹیکل آتی ہے. یہ والی بات کیوں نہیں سوچ کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور ایک ہی نسل کے بیٹے ہیں. اس کا مطلب ہے ٹائم کا کانسیپٹ کچھ اور ہے اس وقت, اور ٹائم کا کانسیپٹ کچھ اور ہونا اس لیے بھی ضرورت. یہ والی ڈیمینشن جس میں ہم ٹائم دیکھ رہے ہیں, اس ڈیمینشن کے اندر یہ سارا معاملہ نہیں, اور اس وجہ سے ہی آپ کو آسانی ہوگی. پورے جانور اکٹھے کرنے کے لیے جو وقت درکار ہے, جو ریسورس درکار ہے, وہ اس ڈیمینشن کی ریسورس. یہ کام دجال جب کر رہا ہے تو ہمارا کوئی نہ کوئی امیج, ٹھیک ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نوح علیہ السلام, آپ کڑی جوڑنی پڑے گی کہ ساحل صاحب نوح علیہ السلام کے اوپر اتنی بحث کیوں, کیونکہ نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ کوئی ایسی ڈیمینشن کھلی ہے, یا پھر کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے جس کے تھرو دجال جیسی کسی, سمجھ رہے ہیں, اس لیے, یا پھر نوح علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ پاسبلٹی ہے اس مخلوق کی آ جانے کی, اس لیے انہوں نے وارننگ دینی شروع کر دی. سمجھ رہے ہیں, جیسے ہمیں پتا ہے کہ نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ میں نے اسرافیل معراج کے اوپر, میں نے اسرافیل کو دیکھا کہ ہونٹ لگے ہوئے چپک گئے ہیں اس انسٹرومنٹ کے ساتھ, جو ہورن ہے, جس نے ابھی سور, جس میں ابھی سور پھونکا جائے گا, وہ ٹرمپٹ جو ہے. تو ابھی جب نبی اسلام نے دیکھ لیے تو آ کے ہمیں وارننگ دی نا کہ ابھی واقعہ بہت بڑا ہونے والا ہے, سمجھ رہے ہیں, سور پھونکا جائے گا. بالکل اس طریقے سے نوح علیہ السلام سے لے کے یہ دجال کی وارننگ یہ ہر نبی دے جا, اور اس لیے نوح علیہ السلام کے اوپر بیکاز میرا نبی علیہ السلام نے مجھے ڈائریکشن دکھائی کہ نوح علیہ السلام سے وارننگ چلی آ رہی ہے, اور انجیل نے اور توریت نے تفصیل بتا دی, اس لیے کئی جگہوں کے اوپر میں نوح علیہ السلام کا ریفرنس. اب رہی بات سورہ کہف کی. سورہ کہف جو ہے نا, پہلے تو اس ڈیمینشن کو, اس ریلم, ریلم کو سمجھیں, اس جہان کو سمجھ لیں جہاں پہ سارے واقعات, بیکاز دجال کا کوئی بھی واقعہ نارمل نہیں. پہلا دن اس کا, وہ میرا اور آپ کا ایک دن 24, اس کا ایک سال کا دن کیسے کرتے ہیں دجال کا؟ اس کا مطلب ہے کوئی اور ہی جہان ہے جہاں سے ٹیکنالوجی آ رہی ہے. دنیا میں تو کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو ایک دن کو ایک سال کے اندر, کوئی ایسا کام تو نہیں ہے دنیا کے اندر. اس کرے کو ایک سال کو, ایک دن کو ایک سال کرنے کے لیے اس کا اپنے مدار کے اوپر گھوم, اب ایک دن ایک سال کا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ دنیا اپنے ہی مدار پہ گھوم رہی ہے, تب کہیں دن پلٹتا ہے نا, دن اور رات کا تسلسل ایسے چل رہا ہے. تو اگر ایک دن کو ایک سال تک کھینچنا ہو, جو کہ دجال نے کھینچنا ہے, تو وہ اس کرے کو روک لے گا, یا اتنا سلو کر دے گا جتنا کہ
ہمارے پاس مرکری کا ایک دن ہمارا ایک سال. وہ اتنا سلو گھومتا ہے اپنے مدار پہ کہ سورج کے سب سے قریب ہے وہ سیارہ, اور آدھا کیونکہ وہ آدھا حصہ نظر سورج کی طرف آتا ہی نہیں. جب آدھا حصہ سورج کی طرف آتا نہیں ہے تو جو دوسرا حصہ سورج کی طرف رہتا ہے وہ پگھلا رہتا ہے. تو آدھا وہ مولٹن ہے اور آدھا فروزن ہے, سمجھ رہے, کیونکہ وہ اتنے سے شروع سے ایسے ہی معاملہ چلتا آ رہا ہے. ہمارے لیے خالی ایک دفعہ یہ واقعہ ہو, کرۂ ارض کو ایک دفعہ کے لیے روکنے کی کوشش کرے گا. یہ وہ جیسے بھی روکے گا وہ ایک اسپیڈ سلو کر دے گا پلانٹ کی, جس سے وہ ایک دن ایک سال کا ہو جائے. تو صحابہ نے اس لیے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ پھر نماز کیسے پڑھیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کو تو پتہ تھا اس بات کا کہ ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں, اگر ایک سال میں تو 5 نمازیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ سورج نہیں نظر آئے گا تم نے اندازے سے کرنا ہے. کیونکہ سورج کیسے نظر آئے گا؟ ایک سال کے اندر آپ ایک طرف رات ہو چکی ہے تو ایک سال اب رات ہی رہے گی نا, ایٹ لیسٹ 6 مہینے تو رات رہے گی. تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا فجر کا ٹائم ہے یا ظہر تو سورج کے سر پہ آنے پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, عصر سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہوتی ہے, اور مغرب سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد. تو سورج تو ہے ہی نہیں, تو کیسے تو وقت گھنٹے کا اندازہ کریں کتنے گھنٹے میں ہو جانی چاہیے تھی. سو یہ ایک ضروری بات ہے کہ جو آپ سب کو سمجھ کام آئے گی. اب رہی بات سورہ کہف, ساتھ ساتھ میں دجال کڑی جوڑتا رہوں گا, آپ کو سمجھ آ جائے. یہودیوں کو نا تو رعایت سے پتہ تھا کہ یہاں تک کہ اتنا پتہ تھا کہ یہ والے پیشن گوئیاں یہودی آپس میں بھی اور لوگوں کو بھی بتاتے پھرتے تھے. اتنا کلیئر انڈیکیشن تھی ان کے پاس کہ ایلیمنٹری سیٹلمنٹ نبی اسلام سے 100 سال پہلے ہو چکی. 100 سال پہلے ایلیمنٹری سیٹلمنٹ کا مطلب ہے الگ الگ علاقوں میں دیا تھا, اور باقاعدہ بتاتے پھرتے تھے کہ ابھی نبی نے آنا ہے, ادھر ایک علاقے میں نبی نے آنا ہے. اور 2 الگ الگ ایک ہی طرح کے علاقے ہیں مگر مدینہ کی طرح کی کوئی جیوگرافیکل سملیرٹی ہے, مگر زیادہ تر یہودیوں کو پتا تھا کہ مدینہ میں ہی آنا نبی. اس کا ثبوت کیسے پتا ہمیں؟ حضرت سلمان فارسی مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی, وہ اپنے سفر پہ ہی تھے, ایک نہ ایک پادری کے ساتھ رکے رہتے تھے اور نبی کی تلاش میں ہی تھے, ہدایت کی تلاش میں تھے. تو ایک استاد چن لیتے تھے, ڈھونڈتے. وہ ایک استاد فوت ہونے سے پہلے دوسرے استاد کو بتا رہا تھا, یہاں تک کہ آخری استاد بھی جو پادری ایک ٹھیک ہے, اور تم اس کا ویٹ کرو, اور میرے پاس اور تو کوئی نہیں قائم ہو جو پادریوں کی. یہاں تک کہ خیر وہ رستے میں انہوں نے حضرت سلمان فارسی کے اوپر کوئی حملہ ہو گیا اور ان کو پکڑ لیا گیا, اور ایک قافلے نے ان کو غلام بنا کے, اور وہ غلامی کے قافلے میں ہی, غلاموں کے قافلے میں ہی آ کے ایک یہودی نے خرید لیا اور مدینے میں ہی سیٹل تھے. اور حضرت سلمان فارسی بڑے خوش تھے کہ مدینے میں ہی سیٹل ہوں, ادھر ہی آنا ہے کسی نبی نے. اور وہ یہودی برملا یہ ذکر کرتا ہو رہا تھا کہ ہم اسی لیے یہاں پہ سیٹل ہوں, کہ ٹائم ہوا ہوا ہے ایک نبی کے ادھر آنے کا, ہم وہی ڈھونڈ ہمارے مسایہ کے آنے. ابھی وہی باتیں کرتا ہے نا آج کا یہودی پادری بھی جو رہبا ہے وہی کہتا ہے کہ ہمارا مسایہ مسیح آنے. یاد رکھیے گا یہ مسیح کا لفظ اصل میں نام ہے, عیسیٰ ابن مریم کا نام بھی مسیح ہے, یاد رکھیے گا. دجال کا نام بھی مسیح, نام ایک ہی ہے, یہ بہت غور سے سمجھیے, یہ بار بار ریپیٹ ہوگا. اب یہودیوں کو پتا تھا کہ مدینہ میں ہی آنا ہے. اب ہجرت مدینہ نہیں ہوئی اگر ان کو پہلے سے پتا تھا. سلمان فارسی پہلے سے ادھر موجود, اب ہجرت مدینہ ہو رہی ہے, یہودیوں کو نہیں پتا کہ ابھی مکہ سے نبی علیہ السلام نکل چکے. مدینہ میں صرف 7 بن معاذ کے قبیلے کو اور 6 بندوں اور کو پتا تھا کہ ہم نے بیعت عقبہ کر کے آ چکے ہوئے تھے, اور یہودی ویٹ کر رہے ہیں کہ کب معاملات ایسے ہوں گے. حالانکہ ساری نشانیاں پوری ہیں, تو بڑا شدت سے انتظار تھا. یہودیوں کی عمومی ڈسکشنز تھی کہ یہی ٹائم ہے. سو بہرحال پھر واقعہ ہو گیا, حضرت نبی کا اعلان کر دیا ہوا ہے اور آ گئے ہوئے یہاں پہ. تو یہودی بڑا خوش تھا. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے کھجورے میں اتارا تھا تو یہ دونوں مل گئے, اس کا مالک یہودی کا مالک تھا, اور اس نے اعلان کیا کہ نبی آ گیا ہے, کوئی آؤ. وہ جس کا انتظار تھا وہ ابھی چیک کرتے ہیں وہ آ گیا ہے کہ نہیں. تو سلمان فارسی بھی خوش گھوم رہے تھے کہ میرا تو یہیں پہ کام, اللہ نے دیکھو کہاں سے مجھے بیچا غلام کے طور پہ. تو یہودیوں کو پتا تھا کہ نبی نے آنا ہے, یہودیوں کو یہی پتا تھا کہ مدینہ میں آنا ہے, مگر یہودی سے کسی ایک کوالیفیکیشن کے اوپر ایک بندے کو نبی مانا. ورنہ ایک نبی پہلے آ چکے ہیں جو کہ یہودیوں نے ٹیسٹ کیا, ان کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم. ان کو یہودیوں نے اسی علم کے اوپر ریجیکٹ کر دیا تھا. یار کون سا علم ابھی بتاتا ہوں آپ کو. اور اللہ کی طرف سے دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ ہی نے آ کے مگر انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ریجیکٹ کیا. اور جب یہ حضرت سلمان فارسی نے سن کے آ گیا ہے, یہ بھی اترے جانے کا انتظار, اور نبی اسلام سے جا کے مل کے آئے. ان کے پاس عیسائیوں کی دیوی پادریوں کی تھی, وہ انہوں نے جا کے چیک کی اور کہا کہ یہ کھانا جو ہے نا, یہ نبی اسلام نے کہا شکریہ ادا کیا اور صحابہ کو دیا گیا. تو سلمان فارسی دیکھتے رہے کہ نبی اسلام نے نہیں.
تو اس طرح ایک مہر کی نشانی تھی مہر نبوت کی جو نبی اسلام کے جسم مبارک پہ مہر ہے، ایک خاص ترکیب بھی لڑائی ہو دیکھ لیا. تو اس طریقے سے سلمان فارسی بھی چیک کر رہے ہیں کو، اور یہودیوں نے آ کے بھی چیک کر لیا، اور یہودی آئے بھی، پھر یہودیوں نے آ کے نبی اسلام سے پھر کچھ سوال کیے. اب یہاں پہ آ کے آپ کو نور اسلام کی کہانی، توریت، مسیح دجال، حضرت عیسیٰ، یہ سب